الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم. اولا ادعو الله تعالى ان يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذہن میں، اس کے قلب و دماغ میں شرم و حیا رکھ دی ہے. بلکہ اگر ہم جانداروں کو بھی لے لیں تو جانداروں کے اندر بھی، یعنی دیگر جانوروں کے اندر بھی شرم و حیا نظر آتی ہے. حالانکہ وہ جانور ہیں، مکلف نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عام جانوروں کے اندر بھی شرم و حیا کو رکھ دیا ہے. اگرچہ کہ وہ بالکل چھوٹی سی تعداد میں یا مختصر تعداد میں نظر آتی ہے، لیکن شرم و حیا جانوروں میں بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ پرندوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پروں کا لباس ان پر چڑھا دیا ہے. حیوانوں کو دیکھیں تو ان کے شرم کے اعضاء چھپے ہوئے نظر آتے ہیں، کھلے ہوئے نظر نہیں آتے. انسانوں کی چال ڈھال اور انسانوں کا طریقہ ایسا ہے کہ اگر وہ اپنے شرم کے اعضاء کو کپڑوں سے نہ چھپائے تو پھر وہ اعضاء ظاہر ہو کر نظر آنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ ان شرم کے اعضاء کو چھپانا چاہتا ہے. یہی انسان کا فطری تقاضا ہے. پھر آگے آپ بڑھیں تو دونوں جنسیں ہیں، مذکر ہے، مؤنث ہے، یعنی مرد ہے، عورتیں ہیں، تو ہر ایک کے اندر بھی شرم و حیا موجود ہے. مردوں کے اندر شرم و حیا اس طرح پر ہے کہ ان کے جو شرم کے مخصوص اعضاء ہیں وہ چھپانا چاہتے ہیں. عورتوں کے اندر شرم و حیا مردوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے رہنا پسند نہیں کرتی. یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی صفت بنائی ہے، یہ ان کی جبلت کے اندر موجود ہے. تو اصل بات تو شرم و حیا انسان کی خصوصیت ہی ہے. خصوصیت کے ساتھ ساتھ ہماری بہنوں کے اندر، عورتوں کے اندر شرم و حیا زیادہ پائی جاتی ہے. یہ فطرت کے عین مطابق ہے. اگر کوئی اس سے بغاوت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شرم و حیا کوئی چیز نہیں ہے، انسان کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی آزادی ہے، اس کا اپنا فریڈم ہے
کہ وہ جیسا چاہے ویسا رہے تو اس کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ جو آدمی فطرت سے بغاوت کرتا ہے وہ انتہائی بدو ہے، ناعقل ہے، نافہم ہے، ناسمجھ ہے. تو در حقیقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کی خصوصیت انسان کے اندر ودیعت فرمائی ہے، رکھ دی ہے. پھر بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات میں شرم و حیا کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس کا حکم فرمایا اور ایسے لباس کے پہننے کا حکم فرمایا جو لباس ہمارے شرم والے اعضاء کو چھپاتا ہے. قرآن مجید میں سورہ اعراف میں باری تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس کو اتارا ہے. لباس بالراست آسمان سے تو نہیں اترا، آسمان سے یا بادلوں سے بارشیں اترتی ہیں، پھر ان کے واسطے سے زمین کے اندر جو سبزہ اگتا ہے انہی میں سے کپاس کے پودے نکلتے ہیں، پھر انہی کپاس سے روئی بنائی جاتی ہے، روئی سے کپڑا، دھاگا، دھاگے سے پھر کپڑا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو اتارنے کا ذکر فرمایا کہ ہم نے لباس اتارا. یواری سوآتکم وریشا، اور لباس کے مقصد کو واضح کر دیا گیا. وہ لباس ایسا ہے جو تمہارے شرم کے اعضاء کو چھپاتا ہے. اس میں لباس کی اہمیت بتا دی گئی کہ لباس ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو بھی انسان، بنی آدم، صرف مسلمان کو خطاب اللہ نے نہیں فرمایا، سارے انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے. آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو، پوری ذریت تک کو، قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو حکم دے کر فرمایا کہ ہم نے لباس اتارا ہے تاکہ تمہارے شرم کے اعضاء چھپ جائیں. وریشا، اور لباس بھی اچھا مہذب ہونا چاہیے، زینت والا ہونا چاہیے، خوبصورت اور اچھا ہونا چاہیے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی والا جو لباس ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے. یعنی لباس سے آدمی کے اندر متقی پن نظر آئے، اللہ کا لحاظ، اللہ کا خوف اس کے لباس سے بھی ظاہر ہو، نظر آئے. اسی وجہ سے تکبر والے لباس کو ناپسند کیا گیا ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نظر شفقت نہیں فرماتے جو اپنے پتلون، پاجامے یا اپنے ازار سے زمین کو گھسیٹتا ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ ازار سے، تہبند سے یا پاجامے سے، پتلون سے ڈھک جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا. تو در حقیقت بات یہ ہے کہ لباس شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی کی نشانی ہے. اس لباس سے حیا ظاہر ہونی چاہیے اور شرم والے اعضاء چھپنے چاہیے، ساتھ میں اس میں زینت بھی ہو اور تقوی کا اظہار بھی ہو. اور لباس اگر ایسا ہو کہ اس سے شرم کے اعضاء نہ چھپتے ہوں تو پھر اس لباس کو لباس نہیں قرار دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات لعنہن اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
بعض کپڑے پہننے والی عورتیں عاریاتن وہ بے لباس ہیں، یعنی یہ کہ ننگی ہیں، کپڑا پہننے کے باوجود انہیں بے لباس قرار دیا گیا ہے۔ مائلاتن ممیلاتن وہ دوسروں کی طرف جھکتی ہیں، مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کو اپنی جانب راغب کرتی ہیں، اپنے لباس کے ذریعے بے لباس ہو کر دوسروں کو اپنی جانب مائل کرتی ہیں، راغب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہے لعنہن اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لباس کہے جانے کے لائق ہی نہیں ہے جس لباس کو پہننے کے بعد بھی کوئی بے لباس نظر آئے۔ چنانچہ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم چست اور ایسا ٹائٹ لباس پہننے سے منع فرمایا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود بھی اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں، چھلک جاتے ہیں، یا اسی طرح اتنا باریک اور اتنا ہلکا سا لباس کہ پہننے کے باوجود بھی اندر سے اعضاء ظاہر ہو، نظر آئیں، ایسے لباس کو پہننے کی ممانعت قرار دی گئی۔ بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے عفت والا، پاک دامنی والا بنایا ہے۔ عفت اور پاک دامنی ہی کی یہ نشانی ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن ایک انسانی ضرورت بھی ہے کہ انسان کے اندر دیگر جیسی ضروریات بھوک پیاس کی رہتی ہیں، ایسے ہی اس کے اندر ایک ضرورت ہے جنسی خواہش کی۔ جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیارا، عمدہ اور اچھا طریقہ مقرر فرمایا ہے، اور اسی طریقے کو نکاح، شادی بیاہ یا ازدواج کہتے ہیں۔ اس اچھے اور عمدہ طریقے کے سوا جو کوئی بھی طریقے لوگوں نے گھڑ لیے ہیں اور اس کو اپنا طریقہ بنا چکے ہیں، وہ ناپسندیدہ ہے، بالکل ہی غلط ہے، اور سراسر اپنے اوپر، معاشرے کے اوپر اور ملت کے اوپر بہت بڑا بدنما داغ ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام کو دین فطرت قرار دیا گیا ہے، انسانی ضروریات کا خیال بھی اس کے اندر پورا رکھا گیا ہے، لیکن اس کو بالکل بے مہار اور بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑا نہیں گیا۔ اس کے لیے کچھ قیود ہیں، کچھ حد بندیاں رکھی گئی ہیں، ان حد بندیوں کے تحت رہ کر وہ اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور انتہائی فتنوں سے پر دور ہے۔ یہ ایسا دور ہے کہ اس دور میں انسان پھر پرانے دور جاہلیت کی طرف لوٹتا نظر آ رہا ہے۔ جس جاہلیت کو اور جس برائی کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کے نیچے دفن فرمایا تھا، اس جاہلیت کے دور کو دوبارہ ابھرتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اسی جہالت کا یہ عالم ہے کہ اسی جہالت کو انہوں نے ترقی اور عمدگی یا جو ہے نیا ذہن کا خوبصورت نام دے کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، پیش کر دیا۔ اسی جاہلیت کی ایک انتہائی قبیح اور مکروہ شکل یہ ہے کہ وہ لڑکا اور لڑکی کو آپس میں ملنے جلنے، ناجائز اور غلط قسم کی دوستیاں کرنے کو بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اسے کوئی غلط چیز نہیں سمجھا جاتا، جو کہ انتہائی سراسر غلط، انسانی فطرت کے ہی خلاف ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ مرد جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو وہ ایک مرد ہی ہونا چاہیے،
اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھیلنا کودنا اچھا مانا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مزاج، اس کے کھیل اور اس کی بات چیت کا طریقہ اپنے دوسرے ہم جنس کے ساتھ، ایک مرد کے ساتھ بہتر نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس کے لیے شادی بیاہ کا طریقہ رائج کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پر ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنی دوسری سہیلیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ اور اسی طرح خواتین کے ساتھ رہ کر وہ اپنا کھیل کود کر سکتی ہیں، بات چیت کر سکتی ہیں اور اپنی ہر چیز کا اظہار کر سکتی ہیں۔ پھر ان کے لیے بھی جہاں ان کی جسمانی جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کے لیے بھی شادی بیاہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا ہے کہ بحیثیت میاں اور بیوی دونوں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں اور اپنا دکھ درد اور خوشیاں بھی آپس میں بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ بغیر شادی کے اور بغیر ازدواج کے مرد اور عورت کے ملنے کو اور ان کے جمع ہونے کو شریعت میں قطعاً پسند نہیں کیا گیا ہے، لیکن موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ان فتنہ پردازوں نے اس کو قدامت پسندی کا نام دے دیا ہے اور یوں سمجھا جا رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ تعلیم گاہیں مقرر کرنا یا ان کو الگ الگ جگہوں پر رکھنا یہ قدامت پسندی ہے، یہ فنڈامنٹلزم ہے، یہ پرانے خیالات ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور نئے خیالات اور نیا ذہن لے کر دونوں ایک جگہ جو ہے شامل ہو جائیں، داخل ہو جائیں۔ لیکن اس کا جو برا نتیجہ نکل کر آ رہا ہے وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود پھر اسی کو جو ہے اچھا اور مستحسن یا پسندیدہ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے لیے اس چیز کو مزین کر کے، حسین کر کے پیش کر دیا، جبکہ یہ چیز قطعاً بری ہے، ناپسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں بہنوں کے لیے بہتر یہ فرمایا ہے کہ قرن فی بیوتکن، کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، ان کے لیے وہی سب سے محفوظ اور سیف جگہ ہے۔ ضرورت سے اگر وہ باہر جانا بھی چاہیں تعلیم کے لیے، علاج معالجے کے لیے اور دوسرے ضروری کاموں کے لیے، اور اگر کوئی سرپرست نہ ہو تو کمائی دھمائی کے لیے بھی وہ باہر جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ان کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنے جلباب یا چادریں اوڑھ لیں تاکہ کوئی انہیں تکلیف نہ دے، انہیں ستائے نہیں اور ان سے بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ اگر ان ہدایات کا پاس و لحاظ نہ کر کے اگر مرد اور عورتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی، اسی طرح پر لڑکا اور لڑکی اس طرح پر جو ہے بے محابہ آپس میں دوستیاں کر لیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو پھر یہیں سے فتنے کا آغاز شروع ہوتا ہے اور اس فتنے کی سرکوبی بظاہر مشکل نظر آتی ہے۔ آج کا موجود دور یہی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فحش چیز کو پھیلائیں، فحش ناپسندیدہ بری باتیں اور گناہ کے کام مسلمانوں کے اندر رائج کر دیں، پھیلانے کی کوشش کریں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت سزا دے گا۔ بے حیائی فحش ہی کی نشانی ہے کہ آدمی اگر اپنی حیاداری سے، پاک دامنی سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر وہ ایک دم ایسا آزاد پنچھی بن جاتا ہے، پھر کسی قید میں یا کسی پابندی میں وہ اپنے آپ کو رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ آج کل بعض ہماری بہنوں کا یہی عالم ہو گیا ہے کہ انہوں نے بے حیائی کو پسند کر کے
گویا کہ اپنی دنیا اور آخرت کا بہت بڑا نقصان کر لیا. چاہے وہ ہماری مسلم بہنیں ہوں چاہے ہماری غیر مسلم بہنیں ہوں, ان کا بھی یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنے جو رسوم و رواج تھے کہ غیر مسلمین میں بھی, ان کی کتابوں میں بھی, ان کی تعلیمات میں بھی بے حیائی کو ناپسند کیا گیا ہے. آپ ہمارے برادران وطن کی مذہبی کتابوں کو دیکھیں تو ان کے پاس بھی پردہ داری, عفت و حیا اور شرم و حیا کو اہمیت دی گئی ہے. جب انہوں نے ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا, حیاداری سے باہر نکل گئی, تو بالکل بے حیا ہو کر اپنا بھی نقصان کر لیا, معاشرے کا بھی نقصان کر لیا اور اپنی قوم کا بھی بہت بڑا نقصان کر دیا. اگر ہماری بہنیں, مسلمان بہنیں بھی اس طرح پر حیاداری سے, عفت و پاکدامنی سے نکل کر بے حیائی کے راستے پر پڑ جائیں گی تو اس طرح جو ہے بہت بڑا نقصان خود اپنے معاشرے کا وہ کر دیں گی, ملت اسلامیہ کے اوپر بھی ایک داغ بن کر وہ ثابت ہوگی. اسلام کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک ایسی نشانی بن جائے گی جس کی وجہ سے مسلمانوں پر اعتراض کرنے والے یا مسلمانوں پر انگلی اٹھانے والوں کو ایک موقع ہاتھ آئے گا. اور آج کل فتنہ اتنا زیادہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف عناوین سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی, مسلمانوں پر نشانہ لگانے کی فکریں اور کوششیں ہو رہی ہیں. ایسے مواقع پر ہمارے بھائیوں کو, ہمارے نوجوان بچوں کو, ہمارے بیٹوں کو, اسی طرح ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے, پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے غالباً ایسی اطلاعات پہنچی ہوں گی یا آپ نے کچھ ایسے ویڈیوز یا خبریں سنی یا پڑھی ہوں گی کہ دشمنان اسلام اس حد تک گر چکے ہیں, اسلام دشمنی کے اندر اس حد تک گر چکے ہیں کہ انہوں نے علی الاعلان کھلم کھلا اجلاس کر کر کے دشمنان اسلام نے اپنے دوستوں کو, اپنے حواریوں کو یا اپنی قوم کے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے یا انہیں بتایا ہے, اپنے نوجوانوں کو وہ کہہ رہے ہیں کلم کھلا. میں ان کا یہاں پر نام لے کر اپنی زبان کو گندی کرنا نہیں چاہتا, لیکن وہ اپنے جو ہے جلسے جلوسوں میں صرف الزام نہیں دے رہا ہوں, میں نے ایسی ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, ان کے جملے اپنے کانوں سے سنے ہیں, وہ اس طرح پر اپنے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کی بچیوں کو نعوذ باللہ بہلاؤ پھسلاؤ, ان سے دوستی کرو اور ان کو ان کے مذہب سے نکال کر, دین اسلام کے سچے دین سے نکال کر غلط راستے پر لے آؤ, ہم تمہیں انعام دیں گے, ہم تمہارے لیے 10 جو ہے ایوارڈز دیں گے, 10 انعامات سے تمہیں نوازا جائے گا. یہ کہہ کر جو ہے اسلام دشمنی میں اس حد تک وہ لوگ گر چکے, کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اس کے بالمقابل یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بچیوں تم لوگ مسلمانوں سے دوستی کرو, ان کو بہلاؤ پھسلاؤ اور ان کو اسلام سے پھرانے کی کوشش کرو, اللہ حفاظت فرمائے. اتنی زیادہ بے حیائی پر یہ لوگ اسلام دشمنی میں آ چکے ہیں, میری عقل تو حیران ہے. قرآن مجید کی اس آیت کا مزید یہ کام مضبوط ہوتا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کے روشن چراغ کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے. واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا, گھر گھر اسلام کی اشاعت ہوگی. ولو کرہ الکافرون, کافر لوگوں کو اگرچہ کہ یہ ناپسند ہو قطعاً وہ لوگ پسند نہیں کرتے. بزرگوں اور دوستوں, میرے پیارے بچوں نوجوانوں, اب ہم کو انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, سورہ بروج میں باری تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ مسلمان مردوں, مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کریں گے, ثم لم یتوبوا, اور پھر اسی حالت میں وہ مر جائیں گے, توبہ نہیں کریں گے, فلہم عذاب جہنم, ان کے لیے دردناک جہنم کا عذاب ہے, ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے. ان کا یہ فتنہ ہر طریقے سے ہے,
مسلمانوں کو ستانے کی اس حد تک کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کبھی شناخت کے نام پر، کبھی جو ہے مذہب سے، اپنے ملک سے محبت کے نام پر، کبھی کسی جانور کے ذبح کے نام پر، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، ان کا ستانا ابھی بند ہی نہیں ہوا۔ تو اب یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ستانے کے لیے اختیار کیا ہے، اور وہ آپس میں کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بھگوا لو ٹریپ ہے، اس میں کھینچ کر مسلمان بچوں کو لاؤ، اس میں کھینچ کر مسلمان بچیوں کو لاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان بدبختوں کو معلوم تک نہیں ہماری رگوں میں حسن اور حسین کا خون دوڑ رہا ہے، ہم ایسی کسی ٹریپ میں پھنسنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ ہمارے بچوں کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ کبھی کبھار غفلت میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس امت کا ایک ایسا فرد ہے کہ جو اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتا۔ ایمان کے حفاظت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے آ کر پڑا ہوا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے ہمارے بچوں سے کہ وہ اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کبھی بھی مر جائیں گے پر ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے اور یہ اعلان کرتے ہوئے اور اس لفظ کو بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے، کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کریں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہے مرض، اس مرض کا علاج ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ مرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتنوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، خصوصاً ایک نیا فتنہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، خاص طور پر کالج میں پڑھنے والے طلبہ، کالج میں پڑھنے والی ہماری بچیوں، ہماری بیٹیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا فتنہ ان کے سامنے آ کر ٹھہرا ہوا ہے کہ ہماری کسی بچی سے، ہماری کسی بیٹی سے کوئی غیر مسلم لڑکا ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ محبت کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ بزرگ اور دوستو، میری بیٹی کو تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے، ہماری مسلمان بیٹی چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، ملت کی بیٹی ہے، اس کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا پیار صرف اللہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، سورہ بقرہ پارے 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے تو صرف اللہ سے سچی محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں ان کی محبت ان کے معبودان باطلہ سے کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے، اور اس محبت کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایمان والے کی اگر محبت ہوگی تو صرف اپنے رب سے ہوگی، اور اللہ نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اللہ تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے محبت رکھے، اپنی بیوی سے محبت رکھے، اپنے بچے سے محبت رکھے، اور بحیثیت مسلمان سارے مسلمانوں سے محبت رکھے، اور بحیثیت انسان ساری انسانیت سے محبت رکھے۔ یہ ہے ترتیب، اسی ترتیب کو ایک مسلمان بچہ فالو کرے، ایک مسلمان بچی فالو کرے۔ ہماری بچی کو اس طرح کے کسی بھگوا لو ٹریپ میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں اپنے بچوں سے بھی، میں اپنے پیارے بیٹوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی کسی زد میں، ایسے کسی فتنے میں ہرگز مبتلا نہ ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم دوستی کر کے اگر آپ کو پھنسانا چاہتی ہے اور آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ میں اس کو اسلام کی دعوت پیش کروں گا، مسلمان ہو جائے گی اور ہم نکاح کریں گے، سراسر جھوٹ ہے۔ اگر کوئی سوچ رہا ہے سراسر غلط ہے۔ اور یاد رکھیے کسی کا اسلام اگر نکاح کے خاطر ہوگا تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد مبارک ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے، یہ ایمان لاتا ہے کسی سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کو صرف وہی ملے گا جس کا وہ خیال کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ سچے دل سے ایمان لائے تو الگ بات ہے، لیکن آج کل تو خاص طور پر باضابطہ یہ مہم چل رہی ہے کہ آپ کو جو ہے محبت کے چنگل میں پھنسایا جائے، پھر اس کے بعد آپ کے ایمان کا سودا کر لیا جائے۔ مسلمان بچوں، جب آپ مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس بات کو غور سے سن لیجئے، آپ کی محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے، پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اپنے والدین سے ہونی چاہیے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بھائی بہنوں سے اچھی محبت رکھے، اور اسی طرح بحیثیت مسلمان سارے مسلمانوں سے محبت رکھے، کسی کے تعلق سے دل میں کوئی نفرت نہ رکھیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے سب انسان ہمارے لیے بحیثیت انسان برابر ہے، ہر ایک سے محبت رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے۔ بہرحال اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ ہم کو
اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے عقائد مضبوط ہوں اور ہم کسی گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہوں، اور ہمارے سرپرستوں کو، بچوں کے ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں، ان پر نگاہ رکھیں اور ان کو تعلیم و تربیت سے مکمل طور پر نوازتے رہیں، اور اسے کھلے مار نہ چھوڑے۔ یہ نہ سمجھے کہ بچہ تو اب جو ہے پیسے ہم کو لا کر دے رہا ہے، وہ جو چاہے کرے، رات میں جتنی دیر سے چاہے آئے، وہ کسی کے ساتھ جانا چاہے جائے، کسی کے ساتھ بھی ٹھہر کر جو ہے وہ فیس بک پر، انسٹا پر، پتہ نہیں مختلف کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر جیسی جائے ویسی تصاویر شیئر کرنا چاہے تو کرے، بس ہم کو تو 4 پیسے آ رہے ہیں، یہ سوچ ماں باپ اگر رکھ رہے ہیں تو وہ سراسر غلط ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچی جب اس لائق ہو جائے کہ اس کی شادی کی ضرورت پیش آئے تو جتنا جلد ہو سکے ان کی شادیاں کرا دیں، اور بچہ بھی اس لائق ہو جائے کہ بڑا ہو جائے اور ماشاءاللہ بہتر کما رہا ہو اور وہ اپنا گزارا کر سکتا ہو، اپنی آنے والی بیوی کا اور بچوں کا صحیح گزارا اس سے ہو سکتا ہو، تو جتنا جلد ہو سکے اس کو بھی شادی کے اندر، شادی کے بندھن میں اس کو بھی باندھ دیں، تاکہ وہ بالکل آزاد پنچھی بن کر یہاں وہاں نہ اڑتا پھرے۔ آج کل ہمارا حال بڑا عجیب و غریب ہو چکا ہے، ہم بچوں کو پہلے جو ہے کھلے مہار چھوڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے جب وہ غلطیاں کرنے لگتا ہے یا ہماری بچی غلطی کرنے لگتی ہے، جب کبھی افسوس ملتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے، سرپرستوں کو اس سے باز آنا چاہیے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، اگر کوئی مسلمان لڑکا کوئی اچھی سنجیدہ کسی لڑکی سے نکاح کا ارادہ ظاہر کرے اور وہ بہتر ہو تو جتنا جلد ہو سکے اس کا نکاح کر دے، اپنے خیالات کو ذہن میں رکھ کر اس کو تاخیر کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اور یہ جو چیزیں جو فتنے سامنے آ رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، اور ساتھ میں نکاح اور شادی بیاہ کے نام پر جو بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، ان دعوتوں نے تو ہماری ملت اسلامیہ کو اتنا تباہ و تاراج کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا نقصان اس موقع پر ملت کا کسی اور چیز سے شاید نہیں ہوا۔ ہم بڑے نیک ہیں، دیندار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود جب نام شادی کا، دعوتوں کا اور بڑے بڑے فنکشنالوں کا آ جاتا ہے تو اچھے سے اچھا پڑھا لکھا سمجھدار دیندار آدمی بھی اس کے اندر بہ جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ شادیوں میں تاخیر کا سب سے بڑا سبب یہ نظر آتا ہے کہ بڑی بڑی دعوتیں کرنے کو ہم نے اپنا فرض سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ ناجائز چیز ہے جس کو ہم فرض سمجھ کر جو ہے ادا کر رہے ہیں، اور دعوتوں کے نام پر اتنا روپیہ برباد ہوتا ہے۔ کئی ایسی بچیاں ہیں جو ان شادیوں کے بڑے بڑے اخراجات سے ڈر کر ان کے ماں باپ جو انہیں گھروں میں بٹھا رہے ہیں، اور وہ جو ہے غلط قسم کی دوستیاں کر کے اپنے گھر کے قید سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم دعوتوں کو چھوٹی کرنے کی کوشش کریں، بڑی بڑی دعوتوں سے باز آ جائیں۔ کوئی اگر آپ کو شکایت کرتا ہے تو کرنے دیجئے، اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ تو آ کر ہماری بڑی دعوت میں کھا چکا ہے، اب تو کیوں نہیں کر رہا ہے، تو اس کو شکایتیں کرنے دیجئے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے یہ سوچ کر کے میں اگر قدم اٹھاؤں گا، میں ان بڑی بڑی عالیشان قسم کی دعوتوں کو جو ہے مسترد کروں گا یا ان دعوتوں سے باز آ جاؤں گا، اگر یہ تصور کر کے کم از کم ایک 50% گھرانے کھڑے ہو جائیں کہ تو جو ہے بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کروں ہمارے نوجوان بچوں سے خاص طور پر کہ ہماری بعض بچیوں کا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ غیر مسلم بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اچھے اخلاق کردار والے ہیں، یہ مسلمان بچے جو ہے نہ اچھا پڑھتے ہیں، نہ جو ہے ان کے اخلاق اچھے ہیں، وہ یہاں وہاں دوسروں کو چھیڑتے ہیں، ستاتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ جو ہے ہم رہنا نہیں چاہتے، ہم کسی غیر مسلم سے نعوذ باللہ دوستی کر کے ان کے جو ہے ان سے عشق لڑا کر ان کے جو ہے نکاح کے اندر چلے جائیں گی۔ اس طرح پر ان کے جو خیالات بن رہے ہیں، یہ بھی جو ہے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے جو برے
کی بری عادتیں ہیں، جو ان کے غلط انداز ہیں اور ان کا غلط کردار ہے، اس نے بھی بہت ساری بچیوں کو جو ہے دین سے، اسلام سے یا مسلمان معاشرے سے ایک طرح سے دور کرنے کا سبب ادا کیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو عمدہ کریں، کردار اچھے بنائیں، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، اخلاق بھی عمدہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کسی سے کسی قسم کی کوئی دوستی نہ کریں، نہ غیر مسلم عورتوں سے، نہ غیر مسلم بچیوں سے، نہ ہی مسلمان بچیوں سے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی بچی، میں نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی بچی بہتر نظر آتی ہو کہ وہ آپ کی شریک حیات بن سکتی ہے، تو اس سے دوستی کیے بنا ڈائریکٹ اپنے والدین سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ میرے لیے نکاح چاہتے ہیں، نکاح کرنا کا ارادہ کرتے ہیں، تو فلاں لڑکی میرے لیے عمدہ لگ رہی ہے، میں اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں ماں باپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی پہلے بچے کو پوچھیں کہ بیٹا ہم آپ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بات ایسی ہے، کوئی لڑکی آپ کے ذہن میں آتی ہو، بڑا لڑکی ہے آپ کی جونیئر میں سے یا آپ کی کلاس میٹ میں سے یا اسی طرح پر اپنے خاندان میں سے کسی لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو بتائیں کھل کر۔ بچہ اگر بتا دے گا تو جتنا جلد ہو سکے ان دونوں کو نکاح کر دے، بہت ہی عمدگی کے ساتھ مختصر سے انداز میں نکاح بھی ہو جائے گا اور انتہائی خوشی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، بچے کا بھی نعوذ باللہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف دوستیاں کر اس سے وقت گزاروں گا، اور نعوذ باللہ وہ جو انداز ہے دشمنان اسلام کا، وہ انداز جو ہے یہاں پر ثابت ہو جاتا ہے۔ بعد میں جس وقت بچے کو اس کا احساس ہوتا ہے، اس وقت تک وہ ایمان کے ٹمٹماتے چراغ سے بجھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح پر ہماری بچی بھی اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی لڑکا ہے اپنے خاندان میں سے یا جو ہے مسلمانوں میں سے کوئی اچھا لڑکا ہے، اگر وہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ بہتر ہے، اس سے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں فرمایا، قرآن مجید میں ہے سورہ نساء میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تم کو پسند ہے عورتوں میں سے تو ان سے نکاح کا پیغام پیش کرو۔ اگر جو ہے وہ لوگ دینے پر راضی ہیں، نکاح کرنے پر راضی ہیں تو نکاح ہو جائے گا، اگر راضی نہ ہو تو پھر وہاں پلٹ کر دیکھنے کی یا اس کا اپنا ذہن میں لانے کی کوئی گنجائش اور اجازت باقی ہی نہ رہے گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار، ہمارے نوجوان بچوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کا جتنا جلد ہو سکے مناسب جگہ نکاح کرانے کی فکر کر دیں، کوشش کر دیں، اور یہ کوششیں اسی وقت کارگر ثابت ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے ذہنوں میں جو بڑی بڑی دعوتوں کا بھوت سوار ہے، اس بھوت کو نکال کر باہر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں کہ جو ہے آدمی کی زندگی یہ ہے کہ وہ اچھا سا گھر بنائے اور اچھی زندگی گزارے وغیرہ وغیرہ، اس میں اسی کو بھی جوڑ دیا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اچھی سی بڑی دعوت کریں اور بہت بڑا فنکشن ہال لیں اور اتنے ہزار لوگوں کو مدعو کریں۔ یہ سب جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس نے مسلمان ملت اسلامیہ کو انتہائی پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اور نوجوانوں ایک بات میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوجوانی دی ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی قدر یہ ہے کہ ہم اس جوانی کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اور حدیث شریف کی جو ہے اس بہت بڑے اس وعدے سے اپنے آپ کو ہمکنار کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن، جس دن کی قیامت قائم ہوگی، سوائے رحمان کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان 7 لوگوں میں ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہوگا جس نے اللہ کی عبادت میں تربیت پائی تھی، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی کی منزلیں طے کرتا رہا۔ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے وہ اس نوجوان کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی محبت کو خالص اللہ کے لیے مقرر کر دے اور اپنا پورا تعلق اللہ سے جوڑ لے۔ کسی خاکی میں مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنا چاہیے، اور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہی ہمارے نوجوان کا مقصد حیات ہو، اسی لیے کامیابی ہے۔ اگر میری قوم کے چند بچے تیار ہو جائیں تو پھر اس قوم کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس قوم کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہم جو ہے قیامت تک اس ملک میں آسانی سے باقی رہیں گے۔
اگر میری قوم کے نوجوان بچے اس چیز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے بلکہ اپنی زندگی میں مست رہنا چاہتے ہیں اور اپنے کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، دعوتوں کے اندر اور اپنے گھومنے پھرنے میں اور اپنی دوستیاں کرنے میں، ناجائز چیزوں میں، دوسروں سے جو ہے عشق لڑانے میں اگر اپنے آپ کو مبتلا کر دیں گے تو یاد رکھیے کہ اگلی نسلیں آپ پر لعنت بھیجیں گی اور آئندہ کی نسلوں کے اندر اس ملک میں مسلمان کا رہنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ جو ہے بصیرت کی نگاہیں دیکھنے والوں کی کہہ رہی ہے۔ چنانچہ وقت ہے مسلمانوں، نوجوانوں، میرے بچوں، ہوش کے ناخن لے لو اور اس قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، آمادہ ہو جاؤ اور یہ اعلان کر دو کہ میری زندگی کا مقصد سبھی کو فیض پہنچے، میری زندگی کا مقصد کہ سبھی کو فیض پہنچے، میں چراغ راہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اپنی روشنی پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، قوم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر ان باتوں پر آپ نے عمل کیا تو اللہ کا یہ جو حکم ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ہمیشہ ایسی قوم میں ایسے نوجوانوں کو پیدا کرے گا جو کبھی محمد بن قاسم بن کر پیدا ہوگا، کبھی قاسم نانوتوی بن کر پیدا ہوگا، کبھی جلال الدین خارزم شاہ بن کر پیدا ہوگا۔ اسی نوجوانوں کے اندر ایسے لوگ بھی تیار ہوں گے جن میں ابن سیرین ہوگا، عمر بن عبدالعزیز ہوگا، جن میں جو عمر خیام ہوگا، ہر میدان میں اپنا لوہا بنوائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو خالی ناچنے گانے والے پیدا ہوں گے، ان ناچنے گانے والوں سے آپ کی قوم باقی نہیں رہ سکتی۔ خالی نام تو رہے گا کہ فلاں عبد الرحمن عبداللہ ہے، لیکن نہ ان کی مسجدیں آباد رہیں گی، نہ ان کے مدرسے قال اللہ اور قال الرسول کی گونج سے آباد رہیں گے۔ چنانچہ آپ ناچنے گانے والوں کے پیچھے مت جائیں، آپ جائیں تو محمد رسول اللہ کے پیچھے جائیں، آپ جائیں تو صحابہ کے پیچھے جائیں، حسن اور حسین کے پیچھے چلیں، عمر بن عبدالعزیز کے راستے پر جائیں، جلال الدین خارزم شاہ کے راستے پر جائیں، تو انشاءاللہ اگلی نسلیں آپ کو یاد کریں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے، ایک دیوانہ آواز لگا رہا تھا کہ نوجوانوں کی جماعت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ بزرگ اور دوستوں، میرے نوجوان بچوں، آپ یہ جھوٹی محبتیں، جھوٹی دوستیوں سے باز آ جائیں اور اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی اطاعت کو بنا لیں اور اسلام کی اشاعت کو بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی چین کی زندگی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ کی رضا نصیب ہوگی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔